کراچی بوٹ بیسن میں گاڑی میں سوار مسلح افراد کا نہتے شہریوں پر تشدد، سی سی ٹی وی ویڈیو میں مسلح ملزمان کو تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ گاڑی میں سوار مسلح افراد نے ریورس کر کے دوسری گاڑی کو ٹکر ماری، 6 سے 7 مسلح افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثر شہری کا کہنا ہے تشدد کرنے والے افراد نشے میں تھے۔ تشدد کا واقعہ 19 فروری رات 3 بجے پیش آیا۔ بوٹ بیسن تھانے میں مقدمہ درج، پولیس حکام کا کہنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گاڑی کا ریکارڈ معلوم کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کہتی ہے ملوث افراد کے خلاف ایکشن ہوگا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات، تجارت اور دفاع کے امور پر بات چیت۔ دونوں رہنماؤں میں روس یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس میں صدر ٹرمپ نے کہا برطانوی وزیراعظم سے اہم امور پر گفتگو ہوئی۔ روس یوکرین کی ہولناک جنگ کے خاتمے پر بات ہوئی۔ روس یوکرین کی خونی جنگ میں بڑے پیمانے پر اموات ہو چکی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن سے فون پر اچھی گفتگو ہوئی۔ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ سب کے مفاد میں ہے۔ برطانوی وزیراعظم کا کہنا تھا امریکی صدر کی قیام امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ یوکرین جنگ کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان کئی شعبوں میں دیرینہ تعاون جاری ہے۔ امریکی صدر نے دورہ برطانیہ کی دعوت قبول کر لی۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد ال نہیان کا دورہ پاکستان، صدر مملکت اور وزیراعظم نے ایئر بیس پر برستے بادلوں میں معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ ولی عہد کے ساتھ وزراء، اعلیٰ حکام اور کاروباری شخصیات پر مشتمل وفد بھی اسلام آباد پہنچا۔ وزیراعظم ہاؤس میں مہمانوں کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان 5 معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں کی تقریب۔ وزیراعظم شہباز شریف، ولی عہد شیخ خالد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء موجود تھے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بینکنگ اور کانکنی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ ریلوے کے شعبے میں 2 مفاہمتی یادداشتوں اور انفراسٹرکچر کے لیے سرمایہ کاری کی دستاویز پر دستخط۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد نہیان کے ایوان صدر آمد، صدر آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے خیر مقدم کیا۔ معزز مہمان کی صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کا 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کاروبار، انفراسٹرکچر، ثقافت اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت نے معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ شیخ خالد بن محمد ال نہیان کو وزیراعظم اور نائب وزیراعظم نے الوداع کیا۔ I will discharge my duties and perform my functions honestly. وفاقی کابینہ میں توسیع، 24 نئے وزیروں نے حلف اٹھا لیا۔ پرویز خٹک مشیر بن گئے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نئے وزراء سے حلف لیا۔ حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کچھی، رانا مبشر، رضا حیات راج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، جنید انور اور خالد مکسی وفاقی وزیر بن گئے۔ ملک رشید، خیلداس کوہستانی، طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، عبد الرحمان کانجو، بلال اظہر قیانی، مختار برت، اون چودھری اور وجیہ قمر نے وزیر مملکت کا حلف اٹھایا۔ پرویز خٹک، محمد علی اور توقیر حسین شاہ وزیراعظم کے مشیر مقرر۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا تینوں کا منصب وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زین اور طلحہ برقی معاون خصوصی ہوں گے۔ ترقی کا سفر مکمل نہیں ہوگا جب تک صوبے اس میں شریک نہ ہوں۔ لیگی قائد نواز شریف کی خیبر پختونخوا کے تنظیمی امور پر پارٹی رہنماؤں سے گفتگو۔ کہا ملک میں سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ترقی کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ نون لیگ حکومت نے ایک بار پھر ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا بیڑا اٹھایا۔ موجودہ حکومت نے معیشت کو بحالی کے راستے پر ڈالا۔
صدر آصف علی زرداری اسلام آباد سے لاہور پہنچ گئے. ذرائع کا کہنا ہے صدر مملکت کی نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات متوقع ہے. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کے لیے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان. ملاقات میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بھی موجود ہوں گے. بلاول بھٹو کو اس ملک کا وزیر اعظم بنانا ہے اور ہم نے کسی سے منت کر کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم نہیں بنانا. ہم نے اپنی ہمت سے، اپنی جوش سے، اپنی دلیری سے، اپنی محنت سے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے. گورنر پنجاب نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگوائے. جنگ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان نے کہا کسی سے منت کر کے نہیں، اپنی ہمت، محنت، جوش اور دلیری سے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے. پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے جس نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ذوالفقار بھٹو پھانسی پر لٹکے تو اس کی وجہ ختم نبوت کا تحفظ تھا. رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا. چاند کی رویت کے لیے تمام زونل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اجلاس ہوں گے. رمضان مبارک کے دوران سندھ اور خیبر پختونخوا میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر نظر رکھنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مصنوعی مہنگائی پر سخت کارروائی کی ہدایت. علی امین گنڈاپور نے اشیاء خورنوش کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی ذخیرہ اندوزی اور مصنوعی قلت کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی. کالج کے لڑکے لڑکیاں آن لائن منشیات آرڈر کرتے ہیں. ہم خود تعلیمی اداروں میں جا کر منشیات نہیں لیتے، انہیں مخصوص مقام پر ڈیلیوری دی جاتی ہے. منشیات کے مقدمے میں گرفتار ساحر حسن کے انکشافات بتایا طلبہ و طالبات سے دوستیاں کر کے انہیں ویٹ کا نشے کی عادت لگائی جاتی ہے. ایس ایس پی شعیب میم کا کہنا ہے شہر میں ویٹ کی فروخت میں 2 بڑے گروپ ملوث ہیں. ایک گروپ کیلیفورنیا، دوسرا ایران سے ویٹ منگواتا ہے. ویٹ فروخت کرنے والا کوئی شخص ملک سے باہر نہیں گیا. 20 کردار روپوش ہیں. قتل اور منشیات کیس پر پیش رفت سے متعلق وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ کے پولیس کو بلا تفریق کارروائیوں کے احکامات. منشیات اور دیگر جرائم کے خلاف بھی اہم ہدایات جاری. چیف سیکرٹری سندھ، وفاقی حساس ادارے کے افسر سمیت دیگر حکام کی شرکت. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گواہ غلام مصطفیٰ نے ملزم ارمغان کو شناخت کر لیا. گواہ ارمغان کے بنگلے پر صفائی کا کام کرتا تھا. ملزم ارمغان اور شراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع. انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کے طبی معائنے اور آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. تفتیشی افسر نے بتایا ارمغان کے تشدد سے زخمی ہونے والی لڑکی مل گئی. زما کا DNA کرانا ہے. دوران سماعت ملزم ارمغان نے جیسے کہا میرا ریمانڈ نہ دیں، پولیس تحویل میں نہیں جانا چاہتا، کھانا نہیں ملتا، اذیت دی جاتی ہے. کیس کی تفتیش کے لیے DIG CIA مقدس حیدر کی سربراہی میں 6 رکنی GRT بنا دی گئی. کمیٹی ملزم اور اس کے سینڈیکیٹ کی مجرمانہ سرگرمیوں کی نشاندہی کرے گی. Whenever Indians will try to do an adventure, uski startup yahin se hoga. Some false flag operation leading into the buzzword of surgical strikes and then leading towards some kind of adventurism. بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کے نام پر ڈرامہ رچایا. بھارتی کمانڈرز کو بھی اندازہ تھا کہ نام نہاد اسٹرائک کا منصوبہ ناکام رہے گا. پاکستان کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک بہترین ہے. پاکستان جیسی خود مختار اور نیوکلر ریاست کو چیلنج کیا تو منہ توڑ جواب بھی دیا. عرض وطن کو بری نظر سے دیکھنے والے کو 27 فروری 2019 سے بڑا جواب دیں گے. بھارتی پائلٹ ابھینندن کے طیارے کو مارا گرانے والے ایئر کموڈور نعمان علی خان کا پروگرام آف دی ریکارڈ میں خصوصی انٹرویو. کہا پاک افواج ہر طرح کی روایتی اور غیر روایتی جنگ کے لیے تیار ہے. ایئر کموڈور نعمان علی خان کہتے ہیں دنیا مانتی ہے پاکستان ایئر فورس کی ٹریننگ ورلڈ کلاس ہے. ہم نے آپریشن کے دوران
ایسے اہداف لاک کیے اور واضح پیغام دیا کہ ہم ہٹ کر سکتے ہیں۔ ریڈار سسٹم کے ذریعے بھارت کے تمام طیارے ہماری نظر میں تھے، دشمن کے مائنڈ سے پورے واقف تھے، اس لیے بھارتی طیاروں کو ٹریپ کیا، طے کر لیا تھا کہ کون سے طیارے کو ہٹ کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے۔ جو وار فائٹنگ کا ایکو سسٹم تھا اس پر مکمل عمل کیا اور کامیابی ملی۔ اسکول سے تو یہ ریسکیو کی گاڑیاں ہمارے پاس آئی ہیں، تو ان کا بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں ریسکیو کیا۔ ایبٹ آباد، مانسیرا سمیت بلائی علاقوں میں برف باری، نتھیا گلی میں ہر سو سفیدی چھا گئی، سڑکوں پر برف جمع ہونے سے سیاحوں کی گاڑیاں پھنس گئیں، انتظامیہ سڑکوں سے برف ہٹانے میں مصروف، سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے سے جاتی سردی لوٹ آئی، لاہور میں وقفے سے بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں 3 دن سے کبھی ہلکی کبھی تیز بارش، بھیگے موسم نے جاتی سردی کو بریک لگا دی۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں وقفے سے بادل برس رہے ہیں۔ میں انڈر 19 کا یوتھ ورلڈ کپ کھیلا تھا۔ اچھا، جب سے میں یہ سن رہا ہوں لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوں، دیکھا کبھی نہیں۔ شارٹ ٹرم کا پوچھیں تو پیراشوٹ کے ذریعے جو پلیئر آ جاتے ہیں نا، بابر ہے، رضوان ہے، شاہین ہے، ان کو T20 سے بالکل سائڈ پہ کر دیں۔ ٹیسٹ میچز کے لیے ان کو کہیں آپ تیاری کریں، ٹیسٹ میچز کھیلیں۔ طویل مدتی منصوبہ بندی کا دعویٰ کئی سال سے سن رہے ہیں، طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں دیکھی مگر پیراشوٹ سے کھلاڑی آتے ضرور دیکھے۔ اسٹار کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال، کہا کپتان رضوان نے قوم کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کیا، اب وہ نیوزی لینڈ کے خلاف اچھی پرفارمنس کا کہہ رہے ہیں۔ دنیا ملک کی سیریز نہیں ICC ایونٹس کو دیکھتی ہے۔ کامران اکمل بولے بابر اعظم، رضوان، شاہین آفریدی کو اب T20 نہیں کھلانا چاہیے، انہیں ٹیسٹ کرکٹ کھلائی جائے۔ متبادل کھلاڑی چاہے تو PCB کو فیصلے لینے پڑیں گے، نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں گے تو ہی بات بنے گی۔ اداکارہ اری چودھری بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، مصطفیٰ چودھری نے روپ دھارا جاوید میاداد کا، عادی کے ساتھ مل کر خوب کہہ بکھیرے۔ گزشتہ 16 سالوں کی بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی وائٹ پیپر کی تیاری ہے، انشاءاللہ باقاعدہ ہم رمضان کے بعد شائع کریں گے۔ MKM پاکستان کا رمضان کے بعد سندھ حکومت کے خلاف وائٹ پیپر لانے کا اعلان، فاروق ستار کہتے ہیں کراچی کے سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات ادا نہیں کیے جا رہے، وارننگ دیتے ہیں 25 ارب کے واجبات ادا نہیں کیے تو وزیراعلی ہاؤس پر دھرنا ہوگا، ان کو آٹے دال کا بھاؤ یاد دلا دیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کا ترک بتر کے جواب، بولے کسی وائٹ پیپر سے خوفزدہ نہیں، ہم خود ایک حقیقت نامہ جاری کریں گے۔ MKM اپنی سیاسی ساکھ کھو چکی، ان کا اس وقت کوئی وجود نہیں۔ فاروق ستار سمجھتے ہیں 25 ارب غائب ہو گئے تو ثبوت فراہم کریں، ہم پر تنقید سے پہلے حقائق اور اعداد و شمار کا مطالعہ کریں۔ سندھ حکومت کے تحت مختلف اضلاع میں اولڈ ایج ہومز قائم کیے جائیں گے، بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا سینئر سٹیزن کارڈ پروگرام کا آغاز بھی کیا گیا، منصوبہ بزرگ شہریوں کو متعدد سہولیات فراہم کرے گا۔ کراچی میں ڈاکوں کے ہاتھوں ایک اور شہری جان سے گیا، منظور کالونی میں مقتول ریحان دوستوں کے ساتھ گھر کی دہلیز پر بیٹھا تھا، 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 5 ڈاکوں نے لوٹ مار کی، ریحان نے مزاحمت کرتے ہوئے ایک ڈاکو دبوچا تو دیگر نے فائرنگ کر دی، ملزمان لوٹ مار اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ اسرائیل نے تاخیر کے بعد فلسطینی قیدی رہا کر دیے، رات کے فلسطینی قیدیوں کی بسیں مغربی کنارے رفح اور خان یونس پہنچی تو لوگ پیاروں کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے رہائی پانے والے 50 سے زائد قیدی شدید زخمی تھے۔ حماس نے بھی رات کو اسرائیلی یرغمالیوں کی 4 لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی۔ اسرائیل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا لاشوں کے DNA میچ ہونے کے بعد 24 فلسطینی بچوں کو رہا کریں گے۔ حماس کا کہنا ہے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے اسرائیل سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔
کھجوریں لینے کے لیے آئے تھے کہ گھر والے بچے جو ہے روزے کھجور سے روزہ کھولیں، مگر ہمارے یہاں لگتا ہے آنے کے بعد طاقت نہیں ہے کہ ہم کھجور سے روزہ کھولیں۔ رمضانوں میں تو بندہ ثواب کماتا ہے، بندہ تھوڑے ریٹ تو کم لگائے، ریٹ ایک ہی ریٹ لگائے ہیں پوری دکان والوں نے۔ روزے شروع نہ ہوئے کہ منافع خور سرگرم، رمضان سے قبل ہی کھجوروں کی قیمت لوگوں کی پہنچ سے دور، قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، 600 روپے کلو والی کھجور کی قیمت 1100 روپے فی کلو تک پہنچ گئی، شہری حیران و پریشان، حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رمضان المبارک کی آمد، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی جانب سے مستحقین میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے روز سینکڑوں راشن بیگز تقسیم کیے گئے، مشروبات اور کھجور کے ساتھ راشن بیگز میں ضرورت کی تمام اشیاء موجود۔ اور رنگ برنگے دلکش پھول بہار کی آمد کا پتہ دینے لگے۔ کراچی میں جگہ جگہ پھولوں کی نمائش، کنٹونمنٹ بورڈ کلفٹن میں خوبصورت پھولوں کی بہار، فلاور شو میں مہکتے پھولوں سے فضا معطر، بھینی بھینی خوشبو شائقین کو فلاور شو میں کھینچ لائی۔ منتظمین کہتے ہیں رنگ برنگے مہکتے پھول زندگی کو بھرپور اور پرمسرت بناتے ہیں۔